میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی، اور نور الہدیٰ اور بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغل گیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے، جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدیٰ سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد وہ بھی اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر ہوں کہہ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا، جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر دوست کی غمگساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل کی گفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غمگساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں ان کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھئی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ بات کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ؟ اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولہ اتار کر اپنی دھن میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہیں، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا، اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے، سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور ناسمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جسے وہ ابھی مل کر آیا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں، اسے غائب دھماکے کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا، جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرا مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرا نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرا کو ہلا دیا۔ پھوپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے لیے الٹے پاؤں باہر کو دوڑ پڑی۔ پھوپھا جان! ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا،
مدیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی مدیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے مدیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازوؤں پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھیں، نیند و ہونٹوں میں مدھم ارتاج تھا۔ اس کی سانسیں اٹک اٹک رہی تھیں اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے مدیحہ کی نبض ٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی۔ پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو، اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی اس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن مدیحہ کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی۔ ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق کار کا انجن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ سمت نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے مدیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگوں بو کا سیلاب تھا، قہقہوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڈ رہا تھا، وہاں اب یکلخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھتی سمیرا کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن کبھی وہ مدیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائیگاں جاتی تو اسے خود میں بھینج کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ! میرے حوصلے کو نہ آزما۔ یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ مدیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھند کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی تھی، لیکن مدیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں مدیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر مدیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق! گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلے ہی بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کرکے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر مدیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور مدیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا اور ان دونوں نے مدیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم مدیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز چلتا مدیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ ایک منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے سٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر مدیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری مدیحہ کے پپوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بے کلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی ہوئی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کو بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ ان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے۔ صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
गुलाब और मोती के फूलों की लड़ियां हर तरफ बाहें फैलाई खड़ी थीं, मगर इस सजदस के बावजूद अचानक ही वीरान लगने लगा था। सजा संवरा मगर उदास, बिल्कुल मलीहा की तरह। सुमेरा ने सोचा और सर घुटनों में छुपा लिया। ठंड में बैठे बैठे इसका जिस्म अकड़ने लगा था। जब कहीं जाकर हारून की आवाज़ सुनाई दी, इसने सर उठाकर देखा। आफाक गाड़ी पोर्च में आगे जाकर रुक गई थी। बच्चे कुचे मेहमानों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया, मगर इसमें से आफाक और समद ही बरामद हुए थे। वो भी नज़र चुराते इनके नरगे में से निकल गए। सुमेरा ने देखा आफाक ने हाथों में लाल रंग की पोटली उठा रखी थी और वो उसी की तरफ आ रहा था, और वो पास आकर खड़ा हो गया। तो सुमेरा सर उठाकर इसका चेहरा देखते हुए बोली, मलीहा कहाँ है? सुमेरा को लगा इसके सवाल पर आफाक की आंखें नम हुई हैं। इसने कोई जवाब दिए बगैर वो पोटली सुमेरा के हाथों में रख दी। सुमेरा देखते ही पहचान गई कि ये वही सेल्फ और गंजा का लाल कामदानी दुपट्टा था जो मलीहा शाम से ओढ़े बैठी थी। इसने कामते हाथों से दुपट्टे की तह हटाई तो इसमें रखा जेवरात का ढेर देखकर इसका दिल बैठने लगा। इसे किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसे मालूम था ये मलीहा के जेवरात हैं। साइमा ने घबराकर दुपट्टा सुमेरा से ले लिया, फिर जेवर उलट पुलट कर सरसराते लहजे में बोली, ये तो मलीहा के जेवर हैं। मैंने खुद सुमेरा के साथ मिलकर अपने हाथों से इसे पहनाए थे। आफाक कुछ ना कह सका। जो जेवर तुमने मलीहा को पहनाए थे, मैं उन्हें लाश पर से उतार कर लाया हूँ। बदस्तूर नजरें चुराते हुए इसने समद को देखा और सर के इशारे से कहा। वो भी सर हिलाता इसके पीछे लॉन में आ गया। दोनों टेबल और कुर्सियां उठाकर साइड में जमा करते लॉन खाली करने लगे। घर के नौकरों ने जो उन्हें इस कार्रवाई में मशगूल देखा तो एक एक करके उनका हाथ बटाने लगे। जुनैद की गाड़ी मलीहा की खाला और मेहमानियों को लेकर आ पहुंची थी। इन रोती बिलखती खवातीन का वो हाल था कि खुद से गाड़ी से भी ना उतर पाईं। इनकी बेटियों ने उन्हें गाड़ी से उतारा, फिर सहारे देती कुर्सियों तक ले आईं। क्या बात है, आप लोग रो क्यों रहे हैं? मलीहा को क्या हुआ था? वो कैसी है? आप लोग इसे साथ क्यों नहीं लाए? वो सबसे सवाल कर रही थी और हर सवाल के साथ इसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि नूरुल हुदा की गाड़ी भी आ गई और इसके पीछे ही एक एम्बुलेंस भी आकर रुकी थी। एम्बुलेंस को देखकर सभी के दिल रुक से गए। नूरुल हुदा उतर के पीछे आए और सहारा देकर बाबा जान को गाड़ी से उतारा, जो अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पा रहे थे। मलिक नासिर और मुनीर हुसैन ने गाड़ी से निकलकर उन्हें दोनों बाजुओं से थाम लिया तो नूरुल हुदा खामोशी से पीछे हट गए। वो दोनों उन्हें लॉन में लेकर आ गए और कुर्सी पर बिठा दिया। नूरुल हुदा बाबा जान को छोड़कर एम्बुलेंस की तरफ आ गए। फिर नूरुल हुदा और आफाक स्ट्रेचर उठाए एम्बुलेंस से निकल आए, जिस पर सफ़ेद चादर से ढका हुआ वजूद लेटा था। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा, इसकी चीखें निकल गईं। निडाल होते बाबा जान ने स्ट्रेचर को देखा, जिसे नूरुल हुदा मलीहा के कजन्स के साथ लॉन में ले जा रहे थे। इनकी जुबान से नालो फरियाद बुलंद होने लगी। सुमेरा का सांस रुका जा रहा था। इसका दिल चाहा इसे क़यामत तक खबर ना हो कि चादर से ढका वो वजूद किसका है। अपनी इस ख्वाहिश के बावजूद वो उठती और चलती हुई स्ट्रेचर के पास आ गई। वो चंद लम्हे चादर का कोना मुट्ठी में जकड़ कर खड़ी रही, फिर इसने झटके से चादर उलट दी और मौत की आगोश में सोई मलीहा का चेहरा बेनकाब हो गया। सुमेरा स्ट्रेचर के पास गिर पड़ी। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से मलीहा को देख रही थी, जिसका गुलाबी चेहरा मौत के असर से सफ़ेद हो गया था। इसकी आंखों में सितारे चमकते थे, मगर मौत के बोझ से बंद हुई पलकों तले अब रोशनी की हर किरण दब चुकी थी। इसके हर लम्हा मुस्कुराते होंठ हमेशा के लिए साख्त हो चुके थे। रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी, मगर इसके हाथों से मेहंदी की खुशबू अब भी आ रही थी। इसने मलीहा के हाथ की पुष्ट को ज़रा सा छुआ तो मलीहा की कलाई में चूड़ियाँ छनक गईं। इस धीमे शोर ने सुमेरा के ज़ब्त में शगाफ डाल दिए। रोकते रोकते भी इसके लबों से आहें निकल गईं और वो मलीहा से लिपट कर दीवानावार रोने लगी। नूरुल हुदा ने इसे रश्क भरी नज़रों से देखा था। खुद उनका दिल चाह रहा था कि वो भी ऊंची आवाज़ में रोएं, इतनी ऊंची आवाज़ में कि इनकी फलक शिकाफ चीखें आसमानों के ऊपर मलीहा के कानों तक पहुंच जाएं, मगर इनकी आंखें सहरा बनी हुई थीं। लब बेंचते हुए उन्होंने बाबा जान की तरफ देखा। इनकी शख्सियत का रोबो दबदबा ना जाने कहाँ जा सोया था। इस वक्त तो वो एक बेकस गमज़दा बाप थे, जिन्हें इकलौती बेटी की मौत ने तोड़ दिया था। नूरुल हुदा को इन पर तरस आने लगा था कर वो अपने वजूद की दारस देने के लिए उठ गए। नूरुल हुदा का कंधा मैसर आया तो बाबा जान के रहे सहे होश भी खो गए। इनके सीने में मुंह छुपाकर वो रोने लगे। मेरी मलीहा मर गई, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई, जिसका चेहरा देखने के लिए 7 साल तरस कर गुजार दिए, वो एक पल में मुझे छोड़ गई। जिसे हाथ थाम कर
چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہیں سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرا نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے۔ پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا، کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے۔ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ کی پائنتی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر دل فریب ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی، انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نار سائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگوں پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ درد کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل کا نہیں لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے، لیکن جستجو باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں غرق کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں مجھے عشق ہے، اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو مزید بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف ان کی زبان کا گلہ بن گئی۔ یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے پر درد سے اپنا جسم کراہ اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے۔ اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی۔ آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا۔ مزمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بجائے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اس سے کیا کہا ہے۔ آنٹی وجدان کہاں ہے؟ اوپر اپنے کمرے میں اسے ہی ناشتہ کے لیے بلانے جا رہی تھی۔ پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، بس سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا ہوا آہستگی سے بولا، کل میری رات کو کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ظہر کے وقت اس کا جنازہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تعصب سے زیر لب پڑھا، جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، آپ ناشتہ تیار رکھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا، اس میں جری سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ آفاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویریں اس کی گرد بکھری پڑی تھیں۔ آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا سب سے کٹھن کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا۔ مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجدان، بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا۔ وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہے؟
आफाक के लब भेंच गए। वो समझ नहीं पाया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। फिर इसे यही बेहतर लगा कि इसके सवाल को नज़रअंदाज कर दे। उठकर तैयार हो जा वजदान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? अगर कहीं वजदान ने अपने सवाल के नज़रअंदाज होने को महसूस भी किया था तो जताया नहीं। तुम चलो तो ये भी पता चल जाएगा, मुझे साथ ले जाना ज़रूरी है। आफाक समझ रहा था कि वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता, इसीलिए टाल मटोल कर रहा है, मगर इसकी हालत ऐसी थी कि वजदान का ख्याल किए बगैर झुंझुला गया। ज़रूरी ना होता तो तुम्हें लेने नहीं आता, और प्लीज़ अब मज़ीद कोई सवाल मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वजदान ने कोई सवाल नहीं किया और इसी तरह चलने को तैयार हो गया। आफाक ड्राइव करते हुए खुद में इतनी हिम्मत जमा करता रहा जिससे वो वजदान को खबर कर सके, मगर अल्फाज ही नहीं मिल पाए जिनमें वो इसे मलिहा के मरने की खबर सुनाता। वजदान ने भी कोई सवाल नहीं किया और गर्दन झुकाए अपने हाथों को देखता चुप बैठा रहा। गाड़ी रुक चुकी थी। वजदान ने कार का रुकना महसूस करके बाहर देखा तो चौंक गया। फिर अपने अंदाजे तस्दीक करके इसने बड़े से लोहे के स्याह गेट के बाईं तरफ बैलों से ढकी सिल्वर जगमगाती प्लेट को देखा जिस पर स्याह रोशनाई से कसरे फरूखी कंधा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने हैरत से आफाक को देखा, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर खोल कर उतर गया। वो वजदान को समझने में दिक्कत नहीं हुई कि आफाक कुछ बोलने से गुरेज करने के लिए इस बिहेव कर रहा था। आफाक के उतर जाने के बाद भी वो कार में बैठा रहा तो आफाक आगे से घूम कर इसकी तरफ आ गया और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वजदान ने देखा वो इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आंखों में उलझन लिए वो उतर गया तो आफाक ने दरवाज़ा बंद किया और इसे अपने साथ आने का कहते हुए अंदर पथरीली रोड्स पर आगे बढ़ गया। वजदान ने इसकी तकलीद में कसे फरूखी के अंदर कदम रखा तो इसे एक का और झटका लगा। एक ही रात में कसरे फरूखी ने नक्शा बदल गया था। रात कसरे फरूखी के दरो दीवार से रंगो बू का नज़ारा उमड़ रहा था, लेकिन दिन के उजाले में वहाँ वीरानी डेरा डाले हुए थी। रात दिन की खुशगप्पुओं और इसके बीच कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब वही लोग सायों की तरह बेआवाज़ गर्दिश करते एहतियात से चल रहे थे कि आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बा रौनक चेहरे से बेरौनक हो चुके थे और शोर मचाती आवाज़ें सरगोशियों में ढल गई थीं। थोड़े थोड़े वक्फे से कसरे फरूखी के अंदरूनी हिस्से से सिसकियों की आवाज़ उभर जाती और लॉन में बैठे कई मर्द चेहरा छुपाकर अपनी आंखों के गोशे से नमी समेटने लगते। थोड़ा आगे जाकर वजदान की नज़र इस गोशे पर पड़ी जहाँ टेबलों को ढेर की सूरत जमा करके इन पर कुर्सियाँ उलट कर रखी हुई थीं और इनके आगे ही लॉन की घास पर दरी डालकर कालीन बिछे थे जिन पर चांदनी बिछाए बैठे लोग हाथों में सपारे लिए कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। उन्हीं लोगों के दरमियान वजदान ने बाबा जान को बैठे देखा था। रात को वजदान ने जब उन्हें देखा तो वो सर उठाए तुमकनत अंदाज में बड़ी शान से नूरुल हुदा को लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे। इस कदमों की दमक महसूस की जाने वाली थी जब वो खास अंदाज में गर्दन को उठाकर बेतासुर नज़र से किसी को देखते तो बेचारा बिला वजह ही मरोब हो जाता, मगर अब तो इनकी गर्दन इस कदर झुकी हुई थी कि थोड़ी सीने को पहुंची हुई थी। कमर में खम ढालकर बैठे इनके दोनों शाने आगे को ढिलक गए थे। हमेशा बेतासुर रहने वाली इन आंखों में बेबसी इंतहा को पहुंच रही थी। वो रो नहीं रहे थे, फिर भी वजदान ने अंदाज़ा लगाया कि अब तक की उम्र में बचा कर रखे सारे आंसू वो कल रात को बहा चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वारदात हुई है? इसने हैरत से सोचा और अगले ही पल इसकी हैरत कई गुना बढ़ गई। नूरुल हुदा बाबा जान के पास आए और घुटना टिकाकर बैठते हुए सरगोशी में इनसे कुछ कहने लगे, और वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थे, मगर अब इनके सूट की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब इस अबतरी के बावजूद इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं थे। फिर भी वजदान ने इनके वजूद से लिपटे किसी दुख को महसूस कर लिया था और इस एहसास के साथ ही इसने हैरत से सोचा, कल ही तो हादी बाई को मनचाही हस्ती का साथ मिला है, कम से कम आज तो उन्हें इस हाल में नहीं होना चाहिए। तभी चलते चलते वजदान को ठोकर लगी थी और वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल गिर पड़ा, मगर फौरन ही एक हाथ ज़मीन पर रख कर संभलते हुए उसने उठना चाहा, पर अचानक ही इसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। संभल कर उठते हुए इसने सामने देखा तो इसकी नज़र चारपाई पर सफ़ेद कफन में लिपटी मलिहा के बेजान चेहरे पर पड़ी थी। वो पत्थर कैसे ना होता। उसने जोर लगाकर सीने में अटके सांस को अंदर खींचना चाहा तो उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। खांसते खांसते अपने बाजू पर किसी का
ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے کر گئے مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے نامانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔